بشان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ جاگنا ہے تو جاگے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سنا پڑے گا خواب کے سایہ تلے۔ سارا تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے، اور ذات کے اندر اپنے صفات کے اندر بے مثل بے مثال ہے۔ بے حساب السلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تے جنہاں نے سر کے اللہ تعالیٰ نے ساتھوں کے عظیم شان رات عطا فرمائی۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے کو پہلے دسا سارے فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ قاری فوید احمد نقشبندی صاحب کو خوبصورت بیان سنتے پہ آئے۔ میں ہی رات کے حوالے دنال چند گزارشات پر خدمت پیش کرنا چاہنا۔ پہلی گال حضرت عطا بن یسار جڑے کہ عظیم الشان عظیم المرتبہ تابعی ہیں، انہوں نے فرمائے لیلۃ القدر کے بعد افضل رات 15 شعبان دی رات ہے۔ پہلی رات افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی رات افضل ہے عبادت اعتبار دے نال، اللہ کی رحمت یا عطا اعتبار دے نال، او 15 شعبان دی رات ہے۔ اور اس رات کو کتابیں دے اندر مختلف نامے نال یاد کیتا گئے، پکارا گئے۔ لیلۃ المبارکہ ای رات دا نام ہے، لیلۃ الرحمہ ای رات دا نام ہے، لیلۃ الصبر ای رات دا نام ہے، اور لیلۃ البراء ای رات دا نام ہے۔ لیلۃ المبارکہ برکت والی رات ہے۔ میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ بیجاد نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ یہ دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر ہے کہ اس کو مراد لیلۃ القدر دی رات ہے، اور دوسری تفسیر جب علامہ بغوی نے معالم التنزیل کے اندر ذکر کی تھی، اور دوسرے مفسرین نے علامہ مدرسی نے بھی یہ تفسیر کو نقل کی تھی کہ یہ لیلۃ المبارکہ کے مراد 15 شعبان دی رات ہے۔ لیلۃ الرحمہ، اللہ کی رحمت اس رات کے اندر انسان واسطے، انہاں لوگوں واسطے پکار پکار کے آدھے پہ یہ اے انسان اگر آج دی رات رب کی رحمت کرنے وال سمر چھوڑ دے، مسلح چھوڑ، بسترہ چھوڑ دے، چار پائی چھوڑ دے، مسلح تے کھاڑ، رب کلو مغدہ جو تو رب دے کو عطا فرمیدہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ سویرے 15 شعبان دی رات آتی ہے، مغرب کے نکھین کے، مغرب کے نکھین کے طلوع صبح 7 تک اللہ اپنی رحمت دینا، اللہ اپنی شان دے مطابق دنیا آسمان دے قریب آوے دے، اور فرمے دے فرشتے اعلان کرو، ہے کوئی بخشش منگل والا میں کو بخشش عطا کروں، ہے کوئی رزق منگل والا میں کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد منگل والا میں کو اولاد عطا کروں۔ اے ندا مسلسل جاری رہا ہے، بدرت سے ندا جب تک فجر دی اذان
اے ندا اے آواز آندی راسی حل من مستغفرن حل من مستغفرن حل من مستغفرن. ویسے خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر انہاں لوگوں کی تعریف کی تھی جنہیں لوگ رات تک کچھ حصہ آرام کرنے کے بعد بسترے کو چھوڑ کے آرام کو چھوڑ کے سکون کو چھوڑ کے مصلی تے کھڑ رہے ہیں. اللہ فرمائے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ایسے لوگ ہیں اللہ فرمائے بسترے نال کانڈ نہیں لیندے بسترے کو چھوڑ دیندے کھڑ رہے ہیں مصلی تے یدعون ربهم اپنے رب کی عبادت کریں دیں اپنے رب کو سریں دیں یدعون ربهم خوفا وطمعا. ان دے دو مقصد ہوں دیں ایک اللہ کا ڈر دے خوف ہوں دے اور دوسرا مقصد اللہ کو کچھ ہم کرنا دے. یہ ہر رات کی گال ہے لیکن اس رات کی جنہیں فضیلت اور برکت سیدنا علی المقتدى کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث راوی ہے. امام منذری نے حدیث پاک کو نقل کی تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 15 شعبان دی رات کس لیے آوے آرام نہ کرے سمینا قومو لیلہا رات کو قیام کرے کھڑے. قیام کا مطلب ہے نماز کے اندر نماز پڑھی تیری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہوئے یہ رات گزر بنے وصوم نہارہا اور ایک کو روزہ رکھی ایک کو روزہ رکھی. اچھا تیرا قیام اور سجود ہے نا اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے. دی وجہ کیا ہے تو علماء کی سنا ہو سے کہ سجدے کے اندر عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور جرا سجدہ نہیں کرتا وہ تکبر کر دے. جس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیتے اسجدوا لآدم کہ میں نے آدم کو سجدہ کرو فسجدوا سارے سجدہ کی دے اور سب کو پہلے جے سجدہ کی دے. اس دن جبرائیل اللہ نے ان کو اعزاز کے نام دیتے اے جبرائیل تے سب کو پہلے میرا حکم مان کے میں نے آدم کو سجدہ کی دے اور جیسا نبی تو بھیجے سا پیغام بھیجے سا وہ تیرے سپرد ہو سی تو اے پیغام کے نبی ہے کہ نبی سے اور تمام فرشتے دی میں تے اس سرداری عطا یہ کتاب ایک موجود ہے جی پاک پیغمبر علیہ السلام سر پاک نبی تمام نبی علیہ سردار ہیں ان جبرائیل امین تمام فرشتے علیہ سردار ہیں. حضرت جبرائیل نے سجدہ کر کے سر کو جھکا کے اپنا مقام پر آئے اور اسرائیل عزازیل نے شیطان نے سجدے کو انکار کر دیا. اللہ کے سامنے جھکنا انکار کر دیا. اللہ بیدان فرمائے ابا واستکبر وکان من الکافرین وہ انکار کی دے اور تکبر کی دے سے. اچھا قرآن پڑھو قرآن یاد ہے کہ تکبر نال انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ سے فرمائے انسان جس نے زمین تے ٹور آرام نال ٹور سکون نال ٹور ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو اپنی عقل نال اپنی ٹور نال نہ زمین کو پاڑ سکتے نہ اپنی ٹور نال اپنی طاقت نال پہاڑ دے جوڑ دے کوئی سکتے کیونکہ تو کمزور ہے تو طاقتور کہنے میں تکبر ہو کر ادھر طاقتور. لقمان حکیم بہت بڑا دانا انسان ہے. قرآن کے اندر ادھے نصیحت موجود ہے. اپنے اولاد کو بیٹے کو نصیحت کیجیے پورا رکھو انہیں نصیحت دے موجود ہے پورا رکھو ہے اپنے پتر کو نصیحت کر دے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بیٹا میری پہلی نصیحت ہے ہوئے اللہ نال کو شریک نہ بنائے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ بے مثل بے مثال ہے. اللہ اپنی ذات کے اندر بے مثل بے مثال
مثال ہے، اللہ اپنے صفات اندر بے مثال ہے، اللہ مسجود معبود اصل سارے ساجد ہیں، اصل سارے ان عبادت کرنے والے ہیں۔ لہذا بیٹے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اللہ کی عبادت کرائے کہ اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر کوئی شریک نہ بڑھائے۔ اور یہ حدیث پاک ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب بندہ اجازت فرمائے دے بیان 15 دن رات کی اجازت دے، اللہ فرمائے سارے کو بخشے سن لیکن دو افراد کو کہیں نہ بخشے سن۔ ایک انہوں نے بھی مشرک ہے کہ اللہ نال کوئی شریک بڑھائے شرک کی جیسی، اللہ فرمائے جب تک شرک نے توبہ نہ کرے تو وہ کہیں نہ بخشے سن۔ اور دوسرا بندہ تیرے دل کے اندر بغض تے کینہ ہے، جب تک اپنے دل وچوں بغض تے کینہ نہ کرے سی، توبہ نہ کرے سی، 15 دن رات کو ساری رات جاگ کے عبادت کرے، میں رب ان کی دعا کو قبول کر رہا ہوں۔ اگلی وصیت بڑی عظیم شان کر دے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، بیٹا والدین نال حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ دیکھو پتہ ہے قرآن یاد ہے، قرآن آنے پتہ ہے اما کتنے تکلیف نال تے کو پیٹ رکھے اور کتنے تکلیف نال کو دنیا دے۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرمائے بیٹا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ابا تے اما کا بھی شکریہ ادا کرو۔ صرف دو افراد کا شکریہ کو ارچے دا، یا اللہ کا شکریہ ادا کرنے یا اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے۔ میرے بات پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث پاک امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث پاک نقل کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پہ کھڑا ہوں، عشاء کی نماز پڑھتا کھڑا ہوں اور اس نماز کے دوران سورۃ فاتحہ تلاوت کرتا کھڑا ہوں، میں ابا یا اماں میں جو کوئی میں مثال مارے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ دیتا اب بیٹے اماں کے ساتھ چلتا کہنے واسطے پاک پیغمبر نماز چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، ان کا مقام تے مرتبہ کیا ہو اصل نہیں سمجھتے بات ہے مقام تے مرتبہ کو۔ اور اس حدیث میں موجود ہے کہ جب اپنے والدین کا نام فرمان ہے 15 دن رات کو ساری رات روے کھڑا اللہ کی عبادت کرے کھڑا، جب تک اپنے والدین کو راضی نہ کرے سی اللہ کی دعا کو قبول کہہ نہ کرے سی۔ یہ نصیحت بات ہے جن میں کہا کرنا چاہنا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ کہ لوگ تک سامنے آپ نے سر نہ جھکائے گا، کہیں جا تو سر نہ جھکا، آج ہی نہ کر، اگر آج ہی کرے تو رب دے سامنے کر، اگر جھک دے تو رب دے سامنے جھک، کہیں مخلوق دے سامنے نہ جھکی، کہیں دے سامنے جھکا بھی۔ اور جنہیں ٹونے اکڑ کے نہ ٹونے ایمیں ٹونے جو پتہ لگے بندے کہیں بھی نہ ٹونے، تیرے ٹور کے لئے کبیلی بھی نہ مارے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اپنے اولاد کو نصیحت کی تھی، یہی واسطے میرا دوستا اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور عاجزی دا اعلیٰ والا مقام سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل نماز ادا فرمانے نا نفع نماز فرض نماز نا فرض نماز کے اندر آپ وقت درگاہ پڑھنے ہیں، کوئی کمزور کوئی بیمار کوئی لاچار تو آپ انہوں نے سہولت کے مطابق نماز ادا فرمانے ہیں۔ تاکہ جس کو آگے ایک جات ایک نوجوان امام تھا لمبا قرات کرتا ہے، ایک بزرگ پوچھے سویرے سویرے پاک نبی صاحب دی بات کرنے میں حاضر تھی کہ سلام پیش کرے دے، سلام کے بعد آج دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرا امام ہے لمبے لگا قرات پڑھ دے، میں کمزور ہوں بیمار ہوں سے کھڑ نہیں سکتے، میں ڈاکٹر فرمایا ہوں کچھ ساتھ رہا ہوں وہ بات جس وجہ مسلح دے کھڑے آپ خیال نہ کر آپ پورا نہیں اپنے وقت دے کوئی کمزور مقتدی ہے کوئی بیمار مقتدی ہے انہیں کا خیال کر کے نماز ادا کر، لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل نماز پڑھ
الصلوۃ والسلام ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا اور قرات اتنی لمبی فرماتے ہیں صحابہ یہ سمجھتے ہیں جو اللہ کے نبی قرات ختم ہی نہیں کرتے بلا آپ رکوع کے اندر تشریف کرنے میں جان اتنا لمبا رکوع فرماتے ہیں صحابہ کے یہ سمجھ جاتے اور پاک نبی اسلام رکوع کے سر کہنا چاہیے بلا جب رکوع کے بعد سجدے جو جناب اتنا لمبا سجدہ فرماتے ہیں اسا یہ سمجھ جاتے اور اللہ کے نبی سجدے کے سر کہنا چاہیے میرے دوستا اے عظیم شان اور برکت والا اے رحمت یا پر لیلۃ الصدق اے دستاویزات جیڑی شے ساری مقدر کے اندر لکھی گئی ہے اے ہی رات دے بٹوارے دا ٹائم ہے تقسیم کا ٹائم ہے جے رزق جے مل رہی ہے کہ رات کو رزق کا پروانہ مل سی جے پیدا تھیوے دا پروانہ مل گئی سی جے مر رہے خدا موت دا پروانہ مل گئی سی وہ آپ نے کام کرنا بتاؤ سی کہ نکاح کرنا بتاؤ سی کہیں میں بچے کرنا بتاؤ سی لیکن ان کا نام اس لسٹ کے اندر ہے جہاں دے بیٹھی دی وفات ہے اور جہاں میں کتنا رزق مل رہے جتنے رزق عطا سے بھی ہے وہ بھی عید مقدر کے اندر ہی رات کو لکھی میں دیئے کہ اس کے مقدر کے اندر اس سال کے اندر کتنا رزق ہے تو ہی واسطے اس رات کو بندہ جاگ کے اپنے مقدر کو بڑھاوے اپنے مقدر کو بڑھاوے یہ اپنے مقدر ساتھ آتے ہیں اللہ سے تو اختیار دیتے ہیں اللہ سے فرمائے بہدائنا ہم نجدین میں تو کوئی رستے دکھا دیتے ہیں ایک سیدھا رستہ ہے ایک ڈنگا رستہ ہے اگر وہ طالبان دیے سیدھے رستے دے میں جو طالبان دے ڈنگے رستے دے لیکن ایک کال یاد رکھا ہے سیدھے رستے کے شیطان ضرور باز ہے قرآن کے اندر موجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعنتی بڑھائے شیطان اللہ سے بات اللہ سے کوئی مہلت دے چوتھی مہلت مانگ دے اللہ قیامت تک مہلت مانگ دے قیامت تک مہلت دے اللہ کے اجازت اور مہمان تک مہلت دے کیسے کیا کیا کام کرے سے شیطان نے اللہ میں سیدھے رستے دے بہ گئے صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سیدھے رستے لائے پہ صاحب سجدے پاسوں کوشش دے سا ٹرائی کرتا ہے اگر سجدے پاسوں ناکام کیا جائے کبے پاسوں اگر کبے پاسوں ناکام کیا جائے تو آوے سا اگر اورو ناکام تو پچھو آوے سا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اکثر لوگ ناشکر ہو تو سب اب اللہ سے کیا فرمائے اللہ سے فرمائے شیطان تیرے کو محلہ کے قیامت تک بانی بہت رہا دے تو ہٹاؤں کی کوشش کر سے میں رب انہیں کو باپ سے دے سا سجدے رکھ کے دلا دیتا وہ کہیں میں ناک سے مولا میں کو معاف کر دے مولا میں کو بخش دے تو کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے سے راہ کو ہٹانے کی کوشش کرے سے کہیں میں آپ کرے سے رب ربنا اے میرا رب انہیں آنکھن دی دے دے میں رب بخشی دی دے نہ کرے سے یہ چار نام این رات دے کتابیں دے اندر موجود ہیں اور لیلۃ القدر کے بعد یہ سارے راتیں کی افضل ترین رات ہے لوگ عام طور پہ اکل میڈیا پہ بڑا میڈیا کا دور آ گئے ہر بندہ میڈیا ڈالتا ہے میڈیا کو رہتے خاص کر کے موسم آمد میڈیا کے مول میں برام نہیں ہوتا میڈیا کے مول میں روز انہوں نے فتوے ایک امریکہ پہ ایک امریکہ پہ ایک امریکہ پہ میں ترائے تابعین دا پڑھے کتابیں اندر موجود ہے ایک تابعین دا خالد بن معدان ہے اور دوسرے تابعین دا لقمان ابن عامر ہے اور تیسرے تابعین دا مقبول ہے اور تیسرے تابعی شام دے رہنے والے اچھا کیسے بات نکال ہے کہ جڑے لوگ مجھے مار کہنا انہیں کہہ نہیں وہ قرات خلف الامام دے جڑے کہہ لوں راوی مقبول ہے اندر آگے اٹھا ہوں دے واسے تو راوی سچا تھی دے جن اصحاب کو جو 15 دن رات کو جامع دمشق کے اندر عمر خالد بن معدان دے کٹھے لقمان بن عامر دے کٹھے کھڑ کے
اللہ کی عبادت کریں گے. یا تو یہ سمجھ سکتے ہو وہ تابعی تو ایسا عمل کرے جب بدعت ہو گئے. کیونکہ تابعی کو عدد جائے صحابہ کی زیارت کی اور ایک متفق فیصلہ علماء تھا. سارے انسان کٹھے تھی وجن وہ تابعی نہیں بن سکتے اور سارے تابعی کٹھے تھی وجن وہ صحابی نہیں بن سکتے. پہلا مقام صحابہ تھا اور ان کے بعد مقام تابعین تھا. اللہ نے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رعالی و لمن رعا من رعالی. ان کو مبارک ہوئے چاہے حالت ایمان دینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور ان کو بھی مبارک ہوئے چاہے میرے صحابہ کی زیارت کی تھی. اور فرمایا نے چاہے میری زیارت کیجیے حالت ایمان دینا وہ بھی جنت دیئے چاہے میرے صحابہ کی زیارت کیجیے وہ بھی جنت دیئے. جنتی مخلوق رات کو جاگ کے عبادت کرے جن کو آپ نے بخشدہ بندہ پورا کہنے یقین کہنے وہ دیکھنا کرے عبادت کرنا کوئی فائدہ کرنے. میں کہ بھلا اپنا تابعین کا کیا کرے کیا سننا تابعین کو اے تابعین کو سجدے رات عبادت کرنے ہوئے آپ نے تنوی بات کھا کی تھی. میں سمجھتا ہوں دوارے سارے بولتے کام ممکن ہے بس آپ کو مان کر گالے کروں حضور پاک کے صحابہ اور تابعین کے نے ایسا ایک توقع نہیں سے کر سکتے کہ وہ او کام کرے دے اگر اللہ کے نبی نے نہ کیتا ہوئے نہ حکم تھا. تو میرے دوستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور حدیث پاک کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے حجرے کے اندر قیام فرمائی پہ آپ رات تھی باری ہے آخر اس بات بیان کر کے انشاءاللہ کیونکہ بیان بھی ضروری ہے. اللہ کے بعد عبادت کرنے کی ضروری ہے. کچھ عبادت کرے سو صلاۃ تسبیح پڑھ سو ذکر کرے سو تو توڑے سے فائدہ تاکہ زیادہ تو کو صحیح مصروف نہ رکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے کپڑے لائے سمن والے کپڑے آپ نے پہنے تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمائے بستر کے پل آپ اٹھے بلا کپڑے تبدیل فرمائے کپڑے تبدیل فرما کے آپ توڑ پہ میرے دل کے اندر خیال آئے شاید اللہ نے نبی کی مجھے بھی دکھا دے ہوئے بیماری تو میری شاید اوڑے گئے ہوئے. بی بی صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھوڑ ہو پائے ایک ہسی اللہ نے نبی کی فاملہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف کے لئے کتنا تشریف کے لئے کی رات پاک نبی کی سنت ہے قبرستان بن کے قبر زیارت کی دیوانے اور انہوں نے واسطے دعا مغفرت کی دیوانے. بی بی سے پہلے میں جلدی جلدی واپس آ گئی ہوں میں اگر بستر سے سمن نہ جاتا تو نبی سے آگے فرمایا عائشہ خیر تھے اس ساہ طرف سینہ پھلا وجہ ساہ نہیں کرتا وجہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل میرے بستر کے دربانت ہے ہو میرے دل کے اندر خیال آ گئے کہ تو شاید ایک بی بی لے گھر گئے ہو میں تو پیچھو جلدی جلدی کر لیا یہ وجہ تو یہ صاحب بول دیتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے عائشہ کیا کوئی گمان کر سکتی کہ میں کہیں دنال زیادتی کروں میں دے عدل اور مساوات کا درس دے بنا ہے اور میں نے آقا علیہ السلام نے عملی طور پر مساوات کر کے دکھائے حقوق ادا کر کے دکھائے اور امت میں سے مثال قائم فرمائی نے کہ میں تو جتنی شادہ کرا میں تو رسول ہاں میں نبی مختار ہاں لیکن بارے وقت 4 شادہ دی اجازت ہے اگر 4 شادہ کرو عدل دے مساوات ضرور دکھائے. آپ فرمائیں عائشہ میں پتے اٹھا کیوں بھی آئی یہ بڑی حکمت والی رات ہے. آج دی رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخشے دے اتنے لوگوں کو معاف کر دے بنی غنم دے جتنے بکرے ہیں انہوں نے بکرے دے جسم ہوتے جنہیں ان دفاع ہیں ان دے برابر اللہ تعالیٰ آج دی رات بندے کو بخشے سے. اچھا یہ گال سے غور کرو
اللہ تعالیٰ نے بخشے کے سبب ذریعے کیوں بڑھایا رہتے ہیں؟ لیکن تھوڑے دیر ثواب زیادہ ان کی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سب کے زیادہ اللہ سے کرو اپنے امت کی بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ میری امت اور اللہ تعالیٰ نے بخشے دے کوئی بہانے چپڑا ہے سنا محبوب تیرا امتی اگر 15 رات کو کھڑ ہوئے میرے کوئی منگی کا میرا معاف کر دیں لیلۃ القدر دی رات جی کرے کوئی نفل جا پڑے گا وہ بخش کر ایک بخشے دے بہانے اللہ سے محبوب دی وجہ کرے سب بتا کی دے جو محبوب ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ میری امت کو بخش اللہ میری امت کو بخش اللہ نے فرمایا محبوب تو سب پریشان نہ تھیو میں امت کے بارے میں تو پریشان کہنا کرے سا تو مجھے نہ کرے سا جب تک تو راضی نہ تھی امت کے بارے میں رب کو راضی کرے نہ رہے اور میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے جبرائیل بن اللہ کی بارگاہ چاس کر دے میں ان وقت تک راضی نہ تھی سا ہے تم تیری دوزہ کے دوسی میں ناراض رہا میرا آخری امتی دوزہ کے باہر آگے سی جنت داوے سی فل میں محمد راضی تھی بے میں آخری فرمائے عائشہ میرا دل آتے میں اللہ کی عبادت کرا آپ مسلط دکھاتے ہیں قیام لمبا رکوع لمبا سجدہ بھی لمبا اور سجدہ اتنا طویل سی گئے حضرت عائشہ سے کیا فرمائے میں کو ڈر لگ گئے شاید آپ درود پرواز نہ کرتی ہو گئی میں نبی کے سامنے پیر مبارک ہاتھ لائے پیر گرم محسوس ہے آپ نے سلام پہ آپ نے فرمایا عائشہ خیر نہیں میں ہاتھ نہیں سجھے میں ڈال نہیں ہوں میں نے آپ نے فرمائے آج رات رب کی عبادت کی رات میں رب کی عبادت کی لیے سجدے لمبے کی دمی رکوع لمبے قرات لمبی اے اللہ نے محبوب اتنی مشقت کیوں کر دے ہو یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ نے بخاری کے دربار میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کی اللہ نے نبی کے سنا تو ہر وقت اللہ صحیح نے او انعامات اکرامات کو بتا کی دیں اتنی زیادہ والی عبادت کیوں کرے دو میرے پاک پیغمبر نے فرمائے افلا اکون عبدا شکورا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کر رہا ہے عائشہ جو اللہ سے میں کو اتنا مقام دے مرتبہ دیتے میں عبادت ہی واقعی کرنا تاکہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں آج رات عبادت دی رات ہے آج رات جاگن دی رات ہے آج رات سجدے دی رات ہے میں چاہ کہ اپنے رب کو مننا پیا آپ نے امتی کو پیغام دیتے میں پاک نبی تھی کے تمام رسول سردار تھی کے اپنے رب کو مننا پیا تو سبھی امتی تھی کے رب کو ضرور منائے جا رب مننے کے سجدے دینا اس رات کو غریبہ سمجھو پتہ نہیں اگلے سال زندگی کے ساری رات آمنی یا نہیں آمنی اللہ فرمائے فیہا یفرق کل عمل حکیم یہ رات اللہ تعالیٰ جرا انسان دے مقدر دے اندر دے چھے لکھے دے اللہ کو تقسیم فرمائے دے اللہ کو پڑھے دے اگر تو جاگ دے پہ ہوسو تو وہ حصہ چنگا مل ہوسی اگر اللہ کو معافی مند دے پہ ہوسو تو معافی مل ہوسی اگر سن دے پہ ہوسو تو مالک دے مل گئے اللہ سے سارے عمل دے توفیق عطا فرمائے تو سارے کو یہ رات دے رحمت دے کھڑا سب اللہ نصیب کرے اور اپنی رحمت نہ ساری بخشش فرما دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ